السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ ہم نیٹ جارف اردو کے پریویس ایئر کوشچن آنسر سالو کر رہے تھے، تو جن لوگوں نے اس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ ایجوکیشن فار آل چینل پر جا کر ضرور دیکھیں۔ پریویس ایئر کوشچن سالو کرنے سے بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے، بہت سارے کوشچنس پریویس ایئر سے بھی پٹ اپ کیے جاتے ہیں، تو آپ کو ان ویڈیو سے بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے۔ تو چلیے آگے کے کوشچنس ہم سالو کرتے ہیں۔ کوشچن ہے، یہاں پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو، کہ جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، یہ قول ہے کس کا؟ عزیز احمد کا۔ چڑے اور چڑیے کی کہانی کس کتاب میں ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے غبار خاطر، جو خطوط کا مجموعہ ہے، تو اس کے 19ویں خط میں ہے۔ بوتیقہ کا ترجمہ فن شاعری کے نام سے سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو سب سے پہلے عزیز احمد نے کیا ہے اور بعد میں ڈاکٹر محمد یاسین نے کیا ہے۔ پھر رومان اور حقیقت کا بہترین امتزاج کس کے یہاں ملتا ہے؟ تو کرشن چندر کی تحریروں میں ملتا ہے۔ کس شاعر کے لہجے میں گھن گرج ہے؟ تو جوش ملیح آبادی ہے اس کا آنسر۔ لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے۔ یہ پورا ایک قول ہے، اتنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یہ قول ہے مسعود حسین خان کا۔ اس کے بعد ہے ناول فائر ایریا۔ فائر ایریا میں 3 ابواب ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کہ اردو کا گہوارہ جو ہے نوائے دہلی کس نے کہا ہے؟ مسعود حسین خان نے کہا ہے۔ پھر ہے کہ صبح وطن کس کی کیا ہے؟ تو چک بست کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے عروض، تاریخ گوئی، علم بیان، علم قافیہ سے واقفیت جو ہے محقق کے علمی اوصاف سے متعلق ہے، یعنی جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان کو عروض سے، تاریخ گوئی سے، علم بیان، علم قافیہ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ پھر داستانوں کی اہمیت کی باز آفرینی ہے، یہ فاروقی صاحب جو ہے ان کا قول ہے۔ اس کے بعد ہے مہاویر جین نے جین مت کی تبلیغ کے لیے پالی کو اپنا وسیلہ بنایا تھا۔ اس کے بعد ہے مشتاق احمد یوسفی نے ماڈرن آرٹ کو ترکنشانہ بنایا ہے، اس کا کاغذی پیرہن کو، یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی نے ماڈرن آرٹ کو کس طرح کا نشانہ بنایا ہے، تو ماڈرن آرٹ کا نشانہ جو ہے کاغذی پیرہن کو بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب یعنی کہ غالب کو کس نے دیا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا۔ شکست، یہ کرشن چندر کا پہلا ناول ہے۔ مثنوی، ہیروئن خود کو فیروز کا بیٹا فرخ بتاتی ہے، یہ کس میں ہے؟ گلزار نسیم میں۔ اس کے بعد ہے درد، 1721 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی دہلی میں۔ پھر ہے پریم چند نے محنت کش لوگوں کو افسانے کا ہیرو بنایا، قول ہے احتشام حسین کا۔ آگے پودے صبح ہوتی ہے، کرشن چندر کا رپورٹ تاز ہے۔ آگے ہے کہ اس کے بعد آگے ہے پریم چند کے افسانوں میں جہد آزادی کی تاریخ ملتی ہے۔ پھر ہے کہ ذوق و ملک و شعرا کا خطاب بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا۔ شاعری کے ساتھ تہذیب کا پارکھ یعنی کس کو کہا جاتا ہے؟ اکبر کو کہا جاتا ہے۔ تلاوت الوجود، یہ بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب ہے۔ اردو میں رپورتاز نگاری، یہ کتاب ہے، مصنف ہے اس کے خالد محمود۔ جس ڈرامے میں شدید جذباتیت ہو اس ڈرامے کو میلو ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاروان خیال، یہ خطوط کا مجموعہ ہے، کس کا؟ ابوالکلام آزاد کا۔ پھر ہے کہ ناول ٹیڑھی لکیر پہلی بار ادارہ لاہور سے 1945 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ غالب کی عمر جب چچا کا انتقال ہوا 9 سال کی عمر تھی اس ٹائم ان کی، غالب کی۔ مرزا ہادی رسوا، یہ دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد ہے منٹو کے 5 افسانوں پر جو ہے وہ مقدمہ چلا تھا۔ اس کے بعد ہے ابن الوقت میں ابن الوقت کے انگریز دوست کا نام بتائیے، تو مسٹر نوبل جو تھا ان کے انگریز دوست کا نام تھا، کس میں؟ ناول میں، ابن الوقت میں۔ بے نظیر کے والد کا نام ملک شاہ تھا، ناصر کاظمی۔ برگ نے پہلا شعری مجموعہ ہے ناصر کاظمی کا، کیا؟ برگ نے۔ اس کے بعد دلی اور لکھنؤ کی داستانوں کی تفریق کو رد کیا کس نے؟ علی جواد زیدی نے۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی ہے۔ اس کے بعد حال ہی 1914 عیسوی پانی پت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد عرفان صدیقی، ان کو غالب ایوارڈ ملا تھا۔ قصیدہ شہر آشوب، یہ سودا کا لکھا ہوا قصیدہ شہر آشوب۔ جیلانی بانو، 1936 عیسوی بدایوں میں ان کی ولادت ہوئی تھی، ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہاں قول ہے
جو दिख नहीं रहा है, बहुत हल्का हल्का लिखा हुआ है, तो हम इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। बाद में मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगी। उसके बाद है नॉवेल फायर एरिया में रसूलपुर का रहने वाला कौन है? तो रहमत है। कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद हमारे जहनी उफ़क़ की वसी करती है, जहनी उफ़क़ को वसी करती है, हमें तरफदारी के बजाय फ़न फ़हमी के आदाब सिखाती है। ये कौल आल अहमद सुरूर का। मेरा फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले मुंशी कौन थे? मीर बहादुर अली हुसैनी। मेरा फोर्ट विलियम कॉलेज 1854 ईस्वी में इसको जो है बंद किया था। हुक्म किसका था? लॉर्ड डिलहौजी का। उसके बाद माबाद जदीदियत का सहरोज़ा कुल हिंद सेमिनार सबसे पहले 1997 यानी 1997 मार्च में दिल्ली में हुआ था। अब कैसो कोह कन्हो या हालियो, ये शेर मौलवी अब्दुल हक का है। उसके बाद शेर का ये मिसरा है, ये मौलवी अब्दुल हक का है। उसके बाद 11 नवंबर यौम तालीम डे जो है वो मनाया जाता है, यानी कि 11 नवंबर को तालीम का दिन यौम तालीम मनाया जाता है, जो किसकी पैदाइश? अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन। उसके बाद है रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश गुरु महेंद्रकर सूरजभान की फौज से मुकाबला करने के लिए किसके साथ आया था? तो ये है चीलों के साथ, यानी चील के साथ। उसके बाद है जिगर गालिब के शागिर्द नहीं थे। आगे है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के आबा व अजदाद जो थे वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। फिर है कि शायरी की 3 किस्में हैं। मैथो और नर्ल ने शायरी की 3 किस्में बताई हैं। उसके बाद ये धुआं मंटो का अफसाना है और ये तजरीदी अफसाना है। फिर है मुकदमा शेर व शायरी, तनकीद में अपनी मिसाल आप है, अबुल्ला सिद्दीकी का कहना है। उसके बाद है आब हयात, जो है आब हयात तनकीद और तस्करों को मिलाने वाली अहम किताब है। उसके बाद है गुदाज़ शब, फ़िरोज़ा, सुखन मुख्तसर, शेरी मजमूए हैं मोइन अहसन जज़्बी के। फिर तोहफ़तुल हिंद, ये और शेरुल अरब, इसके मुसन्निफ़ हैं शिबली नुमानी। रक़्स, इंतकाम और मेहमान, ये नज़्म है नून मीम राशिद की। इनका पूरा नाम है नज़र मोहम्मद राशिद। फिर निहाल चंद लाहौरी दिल्ली के रहने वाले थे। यकरंग मुस्तफ़ा ख़ां का नाम था। उसके बाद ड्रामा ज़हाक में ज़हाक को इंसानी भेजा कौन खाता? यानी कि ड्रामा ज़हाक में ज़हाक को इंसानी भेजा खाने के लिए कौन कहता है? तो बूढ़ा कहता है। इल्म तबक़ातुल इमराज़, इसके मुसन्निफ़ हैं हाली। फिर एक चादर मैली सी, मेहरबान दास के भाई का नाम घनश्याम है, यानी एक चादर मैली सी नॉवेल है और इसमें मेहरबान दास के भाई का नाम घनश्याम है। उसके बाद एक कृष्ण चंद्र को 1969 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था, दिया गया था। उसके बाद है ऐवान गज़ल, ये जिलानी बानो पहला नावल है इनका, शाया हुआ था 1977 में। फिर है कि जब आँख आहन पोश हुई, ये नावल है अज़ीज़ अहमद का। उसके बाद है इब्ने इंशा, इनका इंतकाल लंदन में हुआ था। 1877 दिल्ली कॉलेज को तोड़कर लाहौर कॉलेज में ज़म कर दिया गया था, यानी मिला दिया गया था। दाद रेल के बच्चे नावल कृष्ण चंद्र। उसके बाद है वहीदुद्दीन सलीम, वो शिकन मुहक्किक थे। ये हाल ही ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तिदा की। शिबली नई और पुरानी तनकीद के बीच मुअल्लक नज़र आते हैं। यह कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। उसके बाद है नासिख, इनके कुल दीवान जो है वो 4 है और जिसमें से 3 उर्दू में है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, ये शेर का मिसरा है और शेर है फ़राख गोरखपुरी का। उसके बाद है शायरी की 2 किस्में, इमदाद इमाम असर ने बताई हैं कि शायरी की कितनी किस्में? 2। फिर ड्रामा इंद्र सबा अमानत लखनवी ने मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे ये लिखा था। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद 1895 में कलकत्ता वालिद के साथ तशरीफ़ लेकर गए थे। नासिख का इंतकाल 1838 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद खुतबात अहमदिया सबसे पहले फ़ारसी में शाये हुई। फ़राक मुस्लिम लीग के सरगर्म रुकन थे, यानी कि मुस्लिम लीग के उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके साथ थे। कादरी ज़ोर, यानी मोहिद्दीन कादरी ज़ोर दकनियात और लिसानियात पर गिरा कदर काम किया इन्होंने, यानी ज़्यादा काम किया है। साख्तियाती तनकीद को फ़रोग किसने दिया है? गोपी चंद नारंग ने। फिर जज्बात निगारी कृष्ण चंद्र की खसूसियत है। नसीर और खदीजा, ये 1903 दिसंबर 1903 में ये अफसाना ये शाया हुआ था। उसके बाद है अली नामा, ये मसनवी, अली नामा जो है ये मसनवी है और इसके अंदर कसाइद भी शामिल है।
کاشف الحقائق جو ہے امداد امام اثر کی کتاب تنقید کی جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد افسانہ کالی شلوار۔ افسانہ کالی شلوار کا موضوع کیا ہے؟ طوائف کی زندگی کے پہلو۔ پھر نذیر اکبر آبادی غالب کے ہم عصر نہیں ہیں۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، شعر کا یہ مصرع ہے اور شعر کس کا ہے؟ غالب کا۔ ترقی پسند شاعر مجروح، غزلوں کی وجہ سے انہوں نے شہرت پائی تھی۔ آبرو ناجی یکرنگ مضمون، یہ جو تھے ہم عصر تھے۔ سوز وطن پریم چندر کا جو ہے افسانوی مجموعہ ہیں جو کہ ضبط کر لیا گیا تھا۔ جدیدیت میں عرفان ذات کی کوشش، تنہائی کا احساس، بندھے ٹکے اصول سے بیزاری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جدیدیت کیا ہے؟ تو جدیدیت عرفان ذات کی کوشش ہے، تنہائی کا احساس، بندھے ٹکے اصولوں سے بیزاری ہے۔ پھر ہے رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے۔ اگلا ہے کہ کس کے افسانے خوبصورت مناظر کی وجہ سے قاری پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں؟ تو کرشن چندر۔ توبۃ النصوح، فسان آزاد، گوش عافیت، میرے بھی صنم خانے، یہ ناول جو ہے، یہ ناول کا زمرہ ہے، یہ سب ناول ہے۔ پھر ہے فرقہ باطینیہ کا ذکر کہاں آتا ہے؟ تو فرقہ باطینیہ کا ذکر جو ہے وہ فردوس بری ناول میں آتا ہے۔ پھر ایک کتاب تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی، مصنف ہے محی الدین قادری زور۔ کتاب اردو قدیم، یہ مخمس القادری کی کتاب ہے۔ ایک بار جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اصل میں نام کیا ہے رائٹر کا۔ منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ تو فندنے۔ آتش دبستان لکھنؤ جو تھے اس سے متعلق تھے اور شاعری میں تصوف کے مضامین زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ترقی پسند ادب کتاب جو ہے عزیز احمد کی کتاب ہے۔ رنگ میر کو اپنانے والے شعراء کون ہیں؟ خلیل الرحمن اور ناصر کاظمی، یعنی خلیل الرحمن اور ناصر کاظمی کی شاعری میں جو ہے میر کا رنگ نظر آتا ہے۔ سر سید کے کس رفیق نے ریاست حیدرآباد میں فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان بنانے میں حصہ لیا تھا؟ محسن الملک۔ اس کے بعد ہے مجاز کو رومانیت کا شہید کہا گیا ہے۔ غزل کو حیات نو بخشنے میں حسرت موہانی کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہے مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی کیا ہے؟ بوتیکا، یعنی اردو تنقید کی بوتیکا کس کو کہا جاتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کو۔ 20ویں صدی کا شاعر کون ہے؟ جوش کو مرثیے کا مجدد قرار دیا جا سکتا ہے۔ سرشان نے انگریزی ناول ڈان کیخوٹے کا اردو ترجمہ کیا خدائی فوجدار کے نام سے۔ میر کو خدائے سخن مجنوں گورکھپوری نے کہا ہے کہ شعر کی آمد کرن کانپ رہا ہے۔ یہ شعر جو ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے۔ ادب اور سماج، تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، احتشام حسین کی تینوں کتابیں ہیں۔ زہر عشق ماروائی عشق کے بجائے زمینی عشق ہے اس کے اندر، زہر عشق میں۔ اس کے بعد ہے رقعات غالب، فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے اور یہ غالب کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے ذوق و شوق، یہ نعتیہ اشعار اس میں۔ اس کے بعد ہے خواجہ حسن نظامی، صوفی، صحافی اور انشائیہ نگار تھے، یعنی خواجہ حسن نظامی جو تھے وہ صوفی تھے، صحافی تھے اور انشائیہ نگار تھے۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیجئے کہ یہ ہے نذیر احمد کی کہانی میں مرزا فرت اللہ بیگ صاحب نے اپنے دوست دانی کا ذکر کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹ والی چیزیں، ایسے ایسے کوشچنس ایگزام میں یہ سب آ چکے ہیں، یہ پریویس ایئر کوشچنس ہم سولو کر رہے ہیں۔ پھر ہے کہ سر سید تحریک کی عملی صورت گری کرنے والے کون ہیں؟ تو حالی اس میں شامل ہیں۔ شکوہ الفاظ مشکل زمین علو خیال، یعنی کہ بلند خیال اور مضمون آفرینی قصیدے کے لیے ضروری ہے۔ نثر و نظم کی ہم آہنگی سے ایک نیا اسلوب کس نے اختیار کیا؟ تو وجیح نے، ملا وجیح نے۔ رسالہ مخزن سر عبد القادر جو تھے ان کا ہے۔ ذوق کے قصائد دربار دہلی سے متعلق ہیں۔ زمستاں، ابر کرم، پہلی بلی، اولو العزمی نظم محمد حسین آزاد کی ہیں۔ اس کے بعد ہے فورٹ ولیم کالج، 1800 میں یہ بنا تھا۔ قصہ مہر افروز دلبر فورٹ ولیم کالج سے باہر جو ہے یہ تصنیف ہوئی تھی، یہ جو کتاب ہے قصہ مہر افروز دلبر۔ شیفتہ کا تعلق غالب کے عہد سے ہے۔ اس کے بعد ذوق کے مرنے کے بعد غالب کو ملک و شورا کا خطاب ملا تھا۔ اس کے بعد رزمیہ میں، رزمیہ جو شاعری ہوتی ہے، مثنوی ہوتی ہے، اس میں کیسا بیان ہوتا ہے؟ تو جنگ کا بیان ہوتا ہے۔ اور نظم نون میم راشد کی شاعری پر فحاشی کا الزام لگا تھا۔
اس کے بعد شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا، اس کے فاروقی صاحب کو سرسوتی سمان ملا ہے۔ شاد کی غزلوں کے دیوان کو حمید عظیم آبادی نے مرتب کیا ہے۔ سبرس 1045 جو ہے اس کی سن تصنیف ہے۔ اس کے بعد اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، یہ مومن خان مومن کے شعر کا ایک مصرع ہے۔ نیرنگ خیال مالک رام اس کے مرتب ہے۔ دیوان غالب نسخہ عرشی 3 جلدوں پر ہے اور 1958 میں پہلی بار اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ اس کے بعد زحاق میں بوڑھا زحاق سے سودا کرتا ہے، روح کا سودا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ابن انشا داستان دہلی سے تعلق نہیں ہے ابن انشا کا۔ شاد کی دیوان میں غزلیں 1200 غزلیں ہیں جو فقر اکبر کی زبان سے نکلتے ہیں، انشا پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے تو قول ہے مہدی افادی کا، ٹھیک ہے۔ زحاق میں قیدی فریدو جو ہوتا ہے وہ فرار ہو جاتا ہے۔ معراج العاشقین بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف ہے اور تصوف سے متعلق ہے۔ غالب نے دہلی کا سفر 1812 عیسوی میں کیا تھا۔ اس کے بعد آگے جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں مشترکہ عنصر سیاسی نوابستگی ہے۔ اس کے بعد نیرنگ خیال حصہ اول میں 8 مضامین ہیں۔ اس کے بعد ہے اسرار معابد، یہ پہلا ناول ہے۔ روز نامچہ آواز خلق میں یہ شائع ہوا تھا، اسرار معابد۔ اس کے بعد مومن، دو تخلص مومن نے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ولی، درد کے ہم عصر شاعر ہیں۔ پھر ہے اندر صبا رجب علی کی فرمائش پر جو ہے یہ چھپا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ درد، نذیر، ناسخ، آتش کی زمانی ترتیب ہے یہ کہ پہلے درد ہے، پھر نذیر ہے، پھر ناسخ ہے، اس کے بعد آتش۔ باغ و بہار کا ترجمہ میر امن کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چکبس نے حالی اور ان کی کتاب پر اعتراض کیا ہے۔ اس کے بعد ناول فائر ایریا کالا چند کمار بانو کا قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کمار آگے کیا کمار سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، لیکن ایک بار میں اس کو کلیئر کر دوں گی۔ اس کے بعد جوش ماہنامہ کلیم 1936 میں شائع ہوا تھا، یہ جوش کا ماہنامہ تھا۔ پھر مصحفی نے 3 تذکرے لکھے ہیں۔ حالی کا سیاسی شعور، یہ جو ہے یہ جذبی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مضمون ہے، یہاں کلیئر نہیں لکھا ہوا ہے، یہ بھی انشاءاللہ کامنٹ میں آپ سب کو بتا دوں گی۔ پھر میر حسن انشاء اللہ خواہ انشا آب حیات حصہ 4 میں ذکر ہے، یعنی کہ میر حسن کا انشاء اللہ خواہ انشا کا ذکر جو ہے آب حیات کے 4تھے حصے میں ہے۔ پھر جلوہ صبح اگلے لوگ مصنف ہے چکبست، جگر کے مورث اعلیٰ مولوی محمد سمیع تھے۔ اس کے بعد علی سردار جعفری، جدیدیت سے ان کا تعلق نہیں ہے، کس کا؟ علی سردار جعفری کا۔ اردو افسانہ روایت اور مسائل مصنف ہے گوپی چند نارنگ۔ اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے، یہ قول اصغر گونڈوی کا۔ یاسیہ خانہ چنگیزی کلکتہ کا سفر انہوں نے 1904 عیسوی میں کیا تھا۔ سبرس میں زلف نے نظر کو کون سی شے عنایت کی تھی تو بال عنایت کی تھی یا دیا تھا۔ اس کے بعد اصغر کے کلام کا نشاطیہ رنگ فارسی شاعر حافظ کی یاد دلاتا ہے۔ پھر اداس نسلیں انگریزی میں دی ویری جنریشن کے نام سے ہوا ہے۔ اس کے بعد دلی کا پرانا نام جہان آباد ہے۔ اس کے بعد ہندوستانی عورت استحصال کے موضوع پر ناول نرملا پریم چند، یعنی کہ نرملا ناول ہے پریم چند کا لکھا ہوا، اور اس میں کیا ہے تو ہندوستانی عورت کا استحصال ہے، یہ اس کا موضوع ہے ناول کا۔ اس کے بعد مغل حکومت نے 3 چیزیں یعنی کہ ہندوستان کو دی ہیں، غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ قول جو ہے وہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ امتیاز علی تاج یہاں پر پورا نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ مغل حکومت نے 3 چیزیں دی ہیں ہندوستان کو، غالب، اردو اور تاج محل، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ امتیاز علی تاج مجلس ترقی ادب لاہور کے ڈائریکٹر تھے 1958 عیسوی میں۔ مثنوی سحر البیان بدر منیر کے باپ کا نام مسعود شاہ رہتا ہے، یعنی کہ مثنوی سحر البیان میں ہے بدر منیر ایک کردار جس کے باپ کا نام مسعود شاہ ہے۔ پاگل کرشن چندر کا آخری افسانہ ہے، یاد رکھیے گا۔ فضلی کی نثری کتاب میں کئی مرثیے بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے لطائف السعادت، مصنف انشا ہے، نواب سعادت علی خان کے لطائف کا مجموعہ ہے۔ پھر تجریدی افسانے میں ریاضیاتی شکلوں کا تجربہ کیا جاتا ہے۔
یہ طرز خاص میری دولت تھی جو ایک ظالم پانی پتی جو ہے وہ پانی پتی لے کر گیا، ایسا کچھ قول ہے۔ یہ غالب نے حال ہی کے لیے کیا کہا ہے۔ اس کے بعد انشا، وفات جو ہے وہ 1818 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ پھر اپنے دکھ مجھے دے دو، اس کا انتساب آل احمد سرور نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ببل افسانہ جو ہے وہ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ ہے، اور ممبئی کے مشہور مقامات حاجی علی کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے اردو تعلیم کے لسانیاتی پہلو۔ اردو تعلیم کے لسانیاتی پہلو، اس کے مصنف ہیں گوپی چند نارنگ۔ پھر اردو لسانیات، یہ کتاب جو ہے شوکت سبزواری کی لکھی ہوئی ہے۔ آج ہم لوگوں نے بہت سارے کوشچنس سولو کیے ہیں، اور اس میں بہت سارے کوشچنس ایسے بھی ہیں جن میں ڈاؤٹ ہے، تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے تو وہ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں کامنٹ میں اس کے آنسرس آپ کو کلیئر بتا دوں گی، جو پوائنٹس ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ تو چلیے آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اور امپورٹنٹ کوشچنس کے ساتھ پریویس ایئر وتھ آنسرس۔ جن لوگوں کو اچھی تیاری کرنی ہے تو وہ ایجوکیشن فار آل چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایجوکیشن فار آل چینل پر آپ کو سلیبس وائز ہر اردو سبجیکٹ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس کی تیاری کرنے کا موقع ملے گا۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی پریپریشن اچھے طریقے سے جاری رکھیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔